افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 تا 126 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ان کے لیے سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہوگا۔ نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ جو کوئی اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ مومن بھی ہو، سو انہیں اللہ داخل کرے گا جنت میں، اور ان کا حق ذرہ برابر بھی ضائع نہ ہوگا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا رخ اللہ کے لیے کر لیا اور نیک کاموں میں لگا رہا، اور دین ابراہیمی پر چلا جس میں کوئی کجی نہیں، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنا لیا خالص دوست۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر شیطان کا اور شیطان کے پیچھے چلنے والوں کا کچھ ذکر تھا کہ وہ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت تھی شیطان پر بھی، اور جو اس کے ساتھ اس کے جو مرید بن جاتے ہیں اور جو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان پر بھی۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کو امیدیں دلاؤں گا
اور ان سے وعدے کروں گا اور انہیں برے کاموں میں لگاؤں گا اور صورتیں بدلنے میں بھی لگاؤں گا، وہ صورتیں جسے اللہ نے بنایا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں ان کو وعید بتائی تھی کہ جو ایسا کرے گا وہ بہت دور کے خسارے میں پڑ جائے گا، اور شیطان کی امیدیں اور وعدے سارے کے سارے فریب اور دغا کی صورتیں ہیں۔ اور جیسے قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں ترغیب ہوتی ہے وہاں ترہیب بھی ہوتی ہے، تو پچھلی آیات کے اندر ترہیب تھی، شیطان اور شیطانی اعمال سے بچنے کی ترہیب کی گئی تھی، اور ابھی جو آیت تلاوت ہوئی آیت نمبر 122، اس میں اللہ رب العزت نے ترغیب دی اور ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا ایمان اور عمل صالح کی شرط لگائی گئی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اور فرمایا کہ جنت میں داخلہ اگرچہ اللہ کے فضل سے ہوگا، لیکن یہ ایمان اور عمل صالح اللہ کے فضل کو متوجہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل کی دلیل ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جنت کی، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں یہ رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سچا وعدہ کرتا ہے، چاہے وہ ترغیب کے حوالے سے ہو یا ترہیب کے حوالے سے ہو۔ اللہ کی جو نعمتوں کے وعدے ہیں وہ بھی سچے ہیں، اور اللہ کی جو سزاؤں کے وعدے ہیں وہ بھی سچے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں آپس میں مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی۔ اہل کتاب یعنی نصارہ کہنے لگے کہ ہم تم سے بہتر ہیں، ہمارا نبی تم سے پہلے، ہماری کتاب تم سے پہلے، ہماری شریعت تم سے پہلے آئی ہے، اس لیے ہم تم سے افضل اور اشرف ہیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے جس نے تمام پہلی کتابوں کو اور شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی کسی کا تفاخر کرنا اور تعلق کسی کے ساتھ اپنا جوڑنا یا نسبت ہونا یہ تفاخر کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کوئی افضل نہیں ہو جاتا، کوئی اشرف اور برتر نہیں ہو جاتا، بلکہ سارا کا سارا دار و مدار اعمال پر ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برا کام کرے گا تو اس کی سزا وہ پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت یہ نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برا کام کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سخت رنج اور غم میں پڑ گئے کہ ذرا سی برائی بھی ہوگی تو اس کی سزا ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غم اور فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنی قدرت اور استطاعت کے مطابق عمل صالح کرتے چلے جاؤ۔ جس سزا کا یہاں ذکر ہے وہ جہنم کی سزا مراد نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جو تمہیں تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ بھی دراصل تمہارے ان گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو کوئی بھی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟
کیا آپ پر کوئی مصیبت اور غم آپ کو نہیں پہنچتا؟ انہوں نے عرض کیا بے شک یہ سب چیزیں تو ہمیں پہنچتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی کفارہ تمہاری سیئات کا ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث میں ہے، جسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت فرمایا ہے، کہ بندہ کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی لگتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی ایک جیب میں کوئی چیز تلاش کرتا ہے مگر دوسری جیب میں اسے ملتی ہے، تو اتنی مشقت پر بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا جو کوئی اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان رکھتا ہو، تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ آیت میں واضح فرما دیا گیا کہ مرد اور عورت ہونا اللہ کے ہاں نہ کوئی یہ بات ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت جو ہے وہ غیر افضل ہے، بلکہ دونوں کا ذکر آیت میں فرما دیا گیا کہ اعمال کے اعتبار سے اللہ کے ہاں دونوں کے درجات برابر ہیں، بشرطے کہ وہ اعمال ایمان کے ساتھ ہوں۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح ہی نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی اس کا رد آ جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں، وہ نیک کام ہیں، اور ان کا اجر انہیں کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ عمل تو ان کا بھی صالح ہے۔ تو فرمایا گیا کہ عمل صالح اس وقت ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے جب اس کے ساتھ ایمان کی شرط بھی ہو۔ ایمان اور عمل صالح دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب یہاں اس لیے ان کو ذکر کیا کہ عمل صالح بھی اس وقت عمل صالح ہوگا جب وہ ایمان کے ساتھ ہو، اور اگر ایمان نہیں تو وہ عمل صالح صرف صورت کے اعتبار سے عمل صالح ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں کہیں عمل صالح کا ذکر ہوا، وہ حقیقت کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی اور حقیقت کے اعتبار سے بھی عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا۔ اب فرما دیا من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بہرحال ان کا وہ عمل مقبول ہے۔ دو شرطیں عمل کی مقبول ہونے کی اس آیت کے اندر فرمائی گئیں، ایک اخلاص یعنی جسے ایمان بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا عمل کا درست ہونا جسے عمل صالح کہا جاتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کا درست ہونا۔ اور عمل درست اس وقت ہوگا جب وہ شریعت کے احکامات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ایک شرط تو پائی جائے اور دوسری شرط نہ پائی جائے تو وہ عمل صالح کے شرط سے اور عمل صالح کے معنی سے نکل جائے گا۔ تو جب دونوں چیزیں ہوں گی تو باطن اور ظاہر اور باطن ایک ہو کر وہ عمل صالح کی شرط کو پورا کرے گا، اور اس پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ایک ذرے کے برابر بھی، ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ اس سے بڑھ کر دین اچھا کس کا ہو سکتا ہے؟ جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، یعنی اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لے، خالص لوجہ اللہ جسے کہا جاتا ہے، اور اپنے اعمال کو بھی درست کر لے، ظاہر اور باطن درست کر لے، اور ملت ابراہیمی پر چلتا رہے، یعنی دین اسلام یہ ملت ابراہیمی ہے اور جس میں کوئی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو جو اس شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو کر لے گا، تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خالص دوست بنا لیا تھا۔ تو اس میں یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ آج بھی جو کوئی ملت ابراہیمی والے اس دین حنیف پر عمل کرے گا تو وہ اللہ کا خالص دوست بن جائے گا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بنا لیا تھا۔ اور آخری آیت میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا مالک کل ہونا، کہ ہر چیز پر اللہ کا احاطہ ہے،
زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔